اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، جب اہل حرم کو کوفہ اور پھر کوفہ سے شام لے جایا گیا اور شام میں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا اس طریقے سے کہ اہل حرم سب کے سب ایک رسن میں بندھے ہوئے تھے ان کے گلے، اور سب کے سب قیدیوں کی شکل میں یزید کے دربار میں لائے گئے۔ نامحرموں کا مجمع اور اس کے درمیان اہل حرم موجود تھے۔ روایت کہتی ہے کہ جب یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تو وہ امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک کو چھڑی مار رہا تھا، اور چھڑی مارتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ لیت اشیاخی ببدر شہدوا جزع الخزرج من وقع الاسل، کاش میرے وہ بزرگان جو بدر میں شہید کاش میرے وہ آبا و اجداد جو جنگ بدر میں قتل ہو گئے وہ آج یہاں پر ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے کس طریقے سے جو خزرج کے زخم تھے ان کا بدلہ لیا۔ لأحلوا واستحلوا فرحا، اور جب میرے وہ اس بدلے کو دیکھتے، میرے اس انتقام کو دیکھتے تو وہ خوشی کے مارے پھولے نہ سماتے۔ وَلَقَالُوا یا یزید لا تشل، اور کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ یہ اشعار جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سنے تو بیوی نے گریہ و بکا کیا، اور ایسا گریہ و بکا کیا کہ جس سے سارے کے سارے جو دربار میں موجود لوگ تھے وہ سب کے سب گریہ اور بکا کرنے لگے۔ اس کے بعد بیوی اپنے مقام سے کھڑی ہوئیں اور خداوند کریم کی حمد و ثنا کی، اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ صدق اللہ سبحانہ کذالک یقول ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ خطبے کے آغاز میں بیوی نے قرآن مجید کی ایک آیت سے اقتباس کیا کہ خداوند کریم نے یقیناً قرآن مجید میں سچ کہا، اس طریقے سے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے بعد ان لوگوں کی عاقبت، ان لوگوں کا انجام کہ جنہوں نے برا کام انجام دیا، ان کی عاقبت یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بیوی نے یزید کو مخاطب کیا اور کہا کہ اظننت یا یزید حین اخذت علینا اقطار الارض وضیقت علینا آفاق السماء، اے یزید کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ جب تو نے ہمیں اپنا قیدی بنا لیا اور ہمیں دنیا کے گوش و کنار میں تو نے گلی گلی کوچے کوچے پھرایا، بازاروں میں پھرایا، وضیقت علینا آفاق السماء، اور آسمان کو تو نے ہم پر تنگ کر دیا، یعنی تیرے گمان میں تو نے زمین کو بھی ہم پر تنگ کر دیا، آسمان کو بھی ہم پر تنگ کر دیا۔ فَأَصْبَحْنَا لَكَ فِي إِسَارٍ نُسَاقُ إِلَىٰ سُوقٍ فِي قِطَارٍ، بس ہم تیرے ایسے قیدی بن گئے کہ جن کو ایک قطار میں نہ جانے کتنے بازاروں میں گھمایا گیا۔ وَأَنْتَ عَلَيْنَا ذُو اقْتِدَارٍ أَنَّ بِنَا مِنَ اللَّهِ حَمَانًا، اور تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو نے ہم پر اقتدار حاصل کر لیا ہے، تو نے ہم پر قدرت حاصل کر لی ہے، اور یہ تمام کام جو تو نے کیے ہیں تو یہ گمان کرتا ہے کہ گویا اس سے خداوند کریم نے نعوذ باللہ ہم سے ذلت کا ارادہ کیا ہے، ہمیں نعوذ باللہ خداوند کریم نے رسوا کیا۔ وَعَلَيْكَ مِنْهُ كَرَامَةً وَامْتِنَانًا، اور تو یہ گمان کرتا ہے کہ اس کام کے ذریعے سے خداوند کریم نے تجھے کرامت بخشی، تجھے فضیلت بخشی۔ وَأَنَّ ذَلِكَ لِعِظَمِ خَطَرِكَ وَجَلَالَةِ قَدْرِكَ، اور یہ تمام کام جو تو نے کیے تو یہ گمان کرتا ہے کہ گویا یہ اس وجہ سے کہ تیری قدر و منزلت بہت زیادہ ہے، خدا کی بارگاہ میں گویا تو کوئی مقام رکھتا ہے۔ فَشَمَخْتَ بِأَنفِكَ وَنَظَرْتَ فِي عِطْفٍ، بس تو نے یہ تمام کام کر کے اب تیری حالت یہ ہو گئی ہے کہ تیرے تکبر کا یہ عالم ہے کہ تو ناک پھلائے بیٹھا ہے اور تکبرانہ انداز میں ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ تضرب اصدرائک فرحا وتنفض مدبرائک مرحا، کہ تو اپنے دونوں شانوں پہ تکبرانہ ہاتھ مارتا ہے، اور جو تیرے بیٹھنے کا انداز ہے، اٹھنے کا انداز ہے، وہ تکبرانہ اور اترانے والا ہے۔ حین رأیت الدنیا لک مستوثقہ والامور لدیک متسقہ، جب تو نے دیکھا کہ دنیا کے تمام کام تیرے لیے جمع ہو گئے ہیں
اور تمام کام جو تو چاہتا تھا وہ تیرے لیے ہموار اور میسر ہو گئے ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں جو تو چاہتا تھا تیرے گمان میں وہ تو کامیاب ہو گیا ہے، اپنے ارادے کو تو نے پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے، اور دنیا جو ہے وہ اس کے تمام اسباب وہ تیرے آگے سرنگوں ہو گئے ہیں، اور تمام چیزیں تیرے لیے، تمام امور تیرے لیے میسر اور ہموار ہو گئے ہیں۔ وحین صفی لک ملکنا وخلص لک سلطاننا، اور جب تو یہ دیکھ رہا ہے کہ گویا وہ ملک، وہ بادشاہت کہ جو ہم سے مختص تھی، تو دیکھ رہا ہے کہ وہ تیرے لیے ہو گئی ہے، یعنی تو گمان یہ کر رہا ہے کہ اب وہ بادشاہت تیرے لیے ہو گئی ہے، اور وہ سلطنت جو خداوند کریم نے خاص ہمیں عطا کی تھی، تو یہ گمان کرتا ہے کہ اس سلطنت پر اب تو قابض ہے۔ فَمَهْلًا مَهْلًا لَا تَطِشْ جَهْلًا، پس اے یزید تھوڑا ٹھہر جا، اور اس قدر تکبرانہ انداز میں، جاہلانہ انداز میں آگے نہ بڑھ، یعنی یہ جو تو سب چیزیں گمان کر رہا ہے یہ فقط تیرا گمان ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسیت قول اللہ، کیا تو اللہ کا یہ قول بھلا بیٹھا ہے؟ واللہ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین، کہ بھلا وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو مہلت دی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے؟ ہم فقط انہیں مہلت اس وجہ سے دیتے ہیں تاکہ یہ جی بھر کے گناہ کر لیں، اور پھر ان کے لیے آخرت میں رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ حضرات گرامی، خطبے کے یہاں تک کے حصے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ایک طریقے سے جو یزید کا وہ غرور و تکبر تھا اس کو توڑنا چاہا، اور اس کے اوپر ایک ایسی ضرب لگائی کہ جسے کہنا چاہیے کہ وہ تکبر کے نشہ اور غرور کا نشہ کہ جس میں یزید سرمست تھا، ایک لمحے کے لیے یزید کو جھنجھوڑا گیا کہ تو جو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دنیا تیرے آگے سرنگوں ہو گئی ہے، اور تو اس دنیا کا قدرت مند ترین بادشاہ بن گیا ہے، تمام امور تیرے لیے میسر آ گئے ہیں، تو نے ہمیں قیدی بنا لیا ہے، قیدی بنا کر تو کوچا کوچا بازار بازار ہمیں گھما رہا ہے، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو کوئی بہت بڑی بادشاہت تیرے ہاتھ لگ گئی ہے۔ تو گویا ایک طریقے سے بیوی یہ سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ تجھ سے پہلے بھی کئی بادشاہ گزر گئے، ایسے بادشاہ کہ جن کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ آج کہاں ہے وہ فرعون، کہاں ہے وہ شداد، کہاں ہے وہ نمرود کہ جن کی بادشاہت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن سب کے سب اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اگر تو بھی یہ گمان کر رہا ہے کہ گویا یہ تمام کام جو تو نے کیا ہے، جو کربلا کا پورا واقعہ رونما ہوا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، نہ صرف یہ کہ شہید کیا گیا، ان کے لاشوں کو پامال کیا گیا، ان کے سروں کو ان کے تن سے جدا کیا گیا، ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا گیا، ان کے اہل حرم کو قیدی بنا لیا گیا، ان تمام کاموں سے اگر تو یہ گمان کر رہا ہے کہ تو نے نعوذ باللہ حسین کو رسوا کر دیا، ان کے اہل حرم کو رسوا کر دیا، اور دنیا کے تمام امور تیرے لیے میسر ہیں، تیرے آگے سرنگوں ہیں، تو یہ فقط تیرا گمان ہے، اس لیے کہ خداوند کریم قرآن مجید میں یہ فرما چکا ہے کہ ہم نے کافروں کو مہلت اس وجہ سے نہیں دی کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ اس وجہ سے فقط مہلت دی ہے کہ تاکہ وہ جی بھر کے گناہ کر لیں۔ گویا تو نے بھی جی بھر کے گناہ کر چکا ہے، تیری پیٹھ تیرے گناہوں سے بھر چکی ہے، اب اللہ کی گرفت کا انتظار کر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔